پاکستان کے عظیم اداکار اعجاز لوک داستانوں پر بنائی گئی رومانٹک فلموں کے سب سے آئیڈیل ہیرو تھے۔ انہیں پاکستان کا پہلا ڈائمنڈ جوبلی ہیرو ہونے کا ناقابل شکست اعزاز بھی حاصل ہے۔ پاکستانی فلمی تاریخ کے عروج کے دور میں سدھیر اور حبیب کے بعد تیسرے ہیرو تھے جو بیک وقت اردو اور پنجابی فلموں میں کامیاب ہوئے۔ اعجاز ایک کامیاب فلم ساز بھی تھے۔ ہیر رانجھا 1970، دوستی 1971، شعلے 1984 اور مولا بخش 1989 جیسی بڑی فلمیں ان کے کریڈٹ پر تھی۔ اپنے 30 سالہ فلمی کیریئر میں انہوں نے 130 فلموں میں کام کیا، جن میں سے 70 اردو اور 60 پنجابی فلمیں تھیں۔ ان کی پہلی فلم حمیدہ 1956 اور آخری فلم جھومر چور 1986 تھی۔ ہدایت کار منشی دل نے اردو فلم حمیدہ 1956 میں نوجوان اداکار اعجاز کو ایک ثانوی کردار میں پیش کیا، جو فلم کی ہیروئن سبیحہ خانم کا بھائی اور پاکستان کے سب سے سینئر ہیرو نذیر کا بیٹا ہوتا ہے۔ 1957 میں اعجاز کی اکلوتی فلم بڑا آدمی ریلیز ہوئی، جس میں ان کی پہلی ہیروئن مینا شوری تھی، جو تقسیم سے قبل کی ایک معروف اداکارہ تھی لیکن پاکستان میں کامیاب نہیں ہوئی اور زیادہ تر ثانوی کرداروں میں دیکھی گئی۔ یہ وہ دور تھا جب پاکستان میں فلم سازی میں بے حد اضافہ دیکھنے میں آیا تھا، جس کی بڑی وجہ 1955 میں بھارتی فلموں کی آزادانہ نمائش پر پابندی تھی اور فلم کے بدلے فلم کا معاہدہ ہوا تھا۔ پاکستان میں فلمی ہیروز کی تعداد 1 درجن ہو گئی تھی۔ سینئر ہیروز میں جہاں نذیر، سدھیر، سنتوش، درپن اور مسعود تھے، تو نئے ہیروز میں یوسف خان، اسلم پرویز، عنایت حسین بٹی، اعجاز، حبیب، اکمل اور کمال متعارف ہوئے اور مقابلہ بڑا سخت تھا۔ 1958 میں اعجاز کی 4 ریلیز شدہ فلمیں ناکام ہوئی۔ فلم دل میں تو میں سبیحہ خانم کے ساتھ پہلی بار ہیرو آئے، جو اس وقت کی سب سے مقبول ترین ہیروئن تھی۔ فلم تمنا میں یاسمین کے مقابل ہیرو تھے، تو فلم ستاروں کی دنیا 1958 میں مینا شوری کے ساتھ ہیرو آئے۔ واہ رے زمانے 1958 میں پہلی بار شمیم آرا ہیروئن تھی، جو اس وقت ایک نئی اداکارہ تھی۔ 1959 میں بھی اعجاز کی 4 فلمیں ریلیز ہوئی، جن میں پہلی کامیاب فلم راز تھی، جس کے ہدایت کار ہمایون مرزا تھے۔ اس فلم میں پہلی بار ان کا ساتھ وقت کی دوسری مقبول ترین ہیروئن مسرت نذیر کے ساتھ ہوا، جس کے ساتھ ایک اور فلم 16 آنے 1959 بھی تھی۔ اس فلم میں زبیدہ خانم کا یہ سپر ہٹ گیت تھا، روتے ہیں چم چم نین بچڑ گیا چین۔ پاکستان کے 50 کے عشرے کے کامیاب ترین فلم ساز اور ہدایت کار انور کمال پاشا کی فلم گمراہ 1959 کے ہیرو بھی اعجاز تھے اور ہیروئن کے طور پر 2 نئی لڑکیاں کافرہ اور ماروخ کو متعارف کیا گیا۔ اسی سال یعنی 19 اکتوبر 1959 کو اعجاز نے ملکہ ترنم نور جہاں کے ساتھ شادی کر لی تھی، جو میڈم کی دوسری جبکہ اعجاز کی پہلی شادی تھی۔ 12 سال ازدواجی زندگی میں میڈم کے بطن سے اعجاز کی 3 بیٹیاں پیدا ہوئی۔ 28 اپریل 1971 کو ان میں طلاق ہو گئی، جس کی ایک وجہ تو اعجاز اور فردوس کے تعلقات تھے، لیکن دوسری وجہ میڈم کے وقت کے حاکم، صدر اور آرمی چیف جنرل یحییٰ خان سے مبینہ ناجائز تعلقات بھی تھے۔ 1960 میں اعجاز کی 5 فلمیں نمائش کے لیے پیش ہوئی، جن میں فلم سلمیٰ سب سے کامیاب تھی۔ اس فلم کا ٹائٹل رول بہار نے کیا تھا۔ اعجاز کی ہیروئن یاسمین تھی، لیکن پوری فلم پر علاؤالدین چائے رہے، جو اس وقت ایک مقبول ترین اداکار بن گئے تھے۔ یہی فلم بطور پلے بیک سنگر میڈم نور جہاں کی پہلی فلم تھی۔ ہدایت کار اشفاق ملک نے اپنی اس اردو فلم کو پنجابی زبان میں بھولا سجن کی صورت میں دوبارہ بنایا تھا، جس میں اعجاز نے وہی رول کیا۔ 1961 میں اعجاز کی صرف 2 فلمیں سامنے آئی، جن میں فلم 2 راستے میں ہیروئن نیلو تھی۔ اس فلم میں سلیم رضا کا ایک مقبول گیت بھی شامل تھا، بنا کے میرا نشے من جلا دیا تو نے۔ اس سال کی سب سے یادگار فلم فرشتہ تھی، جو ایک روسی ناول پر بنائی گئی آرٹ فلم تھی۔ ہدایت کار لقمان کی یہ شاہکار فلم پاکستانی فلمی تاریخ کا فخر ہے، لیکن ایسی آرٹ فلمیں باکس آفس پر کامیاب نہیں ہوتی
کیونکہ فلم ایک تفریح کے طور پر لی جاتی تھی اور آرٹ فلموں میں تفریح کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ 1962 کا سال اعجاز کے لیے بڑا یادگار سال تھا جب ان کی 5 میں سے 2 فلمیں کامیاب، 2 اوسط اور صرف 1 فلم ناکام تھی۔ اس سال کی سب سے بڑی فلم ہدایت کار خلیل قیصر کی شہید تھی، جو ایک عالمی معیار کی فلم تھی۔ اس فلم میں رشید اترے کی موسیقی میں فیض احمد فیض کی لکھی ہوئی یہ انقلابی نظم اعجاز صاحب پر فلمائی گئی تھی، جسے منیر حسین نے گایا تھا۔ نثار میں تیری گلیوں پہ اے وطن کی جہاں، چلی ہے رسم کے کوئی نہ سر اٹھا کے چلے۔ اس فلم کا ٹائٹل رول مسرت نذیر نے کیا تھا، جس پر نسیم بیگم کا یہ شاہکار گیت فلمایا گیا تھا، اس بے وفا کا شہر ہے اور ہم ہے دوستو۔ تالش نے اس فلم میں بین الاقوامی معیار کی اداکاری کا مظاہرہ کیا تھا۔ یہ ایک متاثر کن فلم تھی۔ اس سال کی فلم عذرا ایک اور کامیاب فلم تھی جس کا ٹائٹل رول نیلو نے کیا تھا۔ یہ ایک عربی لوک داستان تھی جس میں عذرا کے عاشق وامق کا رول اعجاز نے بخوبی کیا تھا اور ان پر سلیم رضا کا گایا ہوا ایک سپر ہٹ گیت جانے بہارا رشک چمن غنچہ دہن سیمی بدن فلمایا گیا۔ فلم دیوانہ 1964 ایک جاسوسی فلم تھی جس میں سبیہ ہیروئن تھی۔ فلم چنگاری میں اعجاز پر مہدی حسن کا ایک اور یادگار گیت اے روشنیوں کے شہر بتا فلمایا گیا۔ اسی سال اعجاز کی فردوس کے ساتھ پہلی فلم لائی لگ 1964 ریلیز ہوئی۔ ٹائٹل رول علاؤالدین نے کیا تھا۔ 1966 میں ایک بار پھر اعجاز کی 5 فلمیں ریلیز ہوئی۔ اس سال کی پہلی فلم سرحد 1966 میں اعجاز پر پہلی بار مسعود رانا کا گیت دیکھ 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 تیری گلی میں آیا ہے کون فلمایا گیا۔ اس سال کی سب سے یادگار فلم بدنام تھی، جو ایک عالمی معیار کی فلم ثابت ہوئی۔ بتایا جاتا ہے کہ اس فلم کو تاشقند کے فلمی میلے میں پیش کیا گیا تھا اور اتنی پسند کی گئی کہ روس کی 17 زبانوں میں ڈب کر کے مختلف ریاستوں میں پیش کی گئی۔ یہ فلم کارکردگی کے لحاظ سے علاؤالدین کی فلم تھی جس کی ہیروئن نیلو تھی۔ اسی سال یعنی 1966 میں فلم سوال میں اعجاز نے پہلی بار ایک ویلن کا رول کیا جو سلونی کے ایک ناجائز بچے کا باپ ہوتا ہے اور فلم کے آخر میں اس کی گولی کا نشانہ بن جاتا ہے۔ فلم جلوہ 1966 بھی ایک یادگار نغماتی فلم تھی۔ اسی سال کی فلم ہمراہی میں اعجاز نے دیگر چند بڑے اداکاروں کی طرح مہمان اداکار کے طور پر کام کیا تھا۔ 1967 میں اعجاز کی عروج کا دور شروع ہوا جب ان کی ایک سال میں 8 فلمیں ریلیز ہوئی۔ اس سال کی سب سے بڑی فلم لاکھوں میں ایک تھی۔ پاکستان کی ٹاپ 10 فلموں کا جب بھی ذکر ہوگا اس فلم کا ذکر لازمی ہوگا۔ اسی سال کی دوسری بڑی فلم مرزا جٹ تھی جو اعجاز کی اب تک کی تیسری لیکن پہلی سپر ہٹ پنجابی فلم تھی۔ اس فلم میں ان کی جوڑی فردوس کے ساتھ تھی۔ اس کلاسک جوڑی نے 37 فلموں میں ایک ساتھ کام کیا جن میں صرف ایک اردو فلم تھی۔ برصغیر کی فلمی تاریخ میں مرزا صاحبہ کی لوک داستانوں پر بہت سی فلمیں بنائی گئی جن میں صرف پاکستان میں 4 بار یہ فلم بنائی جا چکی ہے۔ اعجاز کے انتہائی عروج کا سال 1968 کا تھا جب ان کی ایک کیلنڈر ایئر میں 16 فلمیں ریلیز ہوئی۔ ان میں 12 اردو اور 4 پنجابی فلمیں تھیں۔ اردو فلموں میں بہن بائی سب سے بڑی فلم تھی جس میں انہوں نے ایک بار پھر ویلن کا رول کیا تھا۔ اس سال کی ایک اور یادگار فلم دھوپ اور سائے تھی جو عظیم ادیب اشفاق احمد کی بطور ہدایت کار اور مصنف واحد فلم تھی۔ فلم حمید کے ہیرو بھی اعجاز تھے جس کا ٹائٹل رول علاؤالدین کا تھا۔ اس سال کی چوتھی فلم مراد بلوچ تھی جو بطور فلم ساز اعجاز کی پہلی فلم تھی جو ہدایت کار پر مسعود پرویز اور احمد راہی کے ساتھ اعجاز کی پہلی مشترکہ فلم تھی۔ 1969 کا سال اعجاز کے فلمی کیریئر کا سب سے یادگار سال تھا جب مقبولیت اور مصروفیت میں انہوں نے دیگر سبھی بڑے اداکاروں کو پیچھے چھوڑ دیا۔
اس سال اعجاز نے ریکارڈ توڑ 20 فلموں میں کام کیا تھا، جن میں 6 اردو اور 14 پنجابی فلمیں تھیں۔ اردو فلموں میں ریاض شاہد کی اکلوتی کامیاب فلم زرقاء سال کی سب سے بڑی ہٹ ثابت ہوئی۔ فلسطین کے موضوع پر بنائی گئی اس فلم نے ملک گیر کامیابی حاصل کی اور کراچی میں پہلی بار 100 ہفتے چلنے والی اولین ڈائمنڈ جوبلی فلم ہونے کا اعزاز حاصل کیا۔ نیلو نے ٹائٹل رول کیا تھا، جس کی اعجاز کے ساتھ 10 فلمیں تھیں، جو تیسرے نمبر پر سب سے زیادہ جوڑی میں شمار ہوئی ہے۔ اس فلم کی ہائی لائٹ مہدی حسن کا شاہکار گیت رقص زنجیر پہن کر بھی کیا جاتا ہے اعجاز پر فلمایا گیا۔ اعجاز کی فلم دیا اور طوفان 1969 بھی ایک گولڈن جوبلی ہٹ فلم تھی، جس میں رنگیلا کا گایا ہوا امر گیت گا میرے من وا گاتا جا رے بھی اعجاز پر فلمایا گیا۔ 1969 کا سال پنجابی فلموں کے حوالے سے ایک یادگار سال تھا۔ اعجاز کی 16 پنجابی فلموں میں سے دلا دے سودے پاکستان کی پہلی پنجابی فلم تھی کہ جس نے لاہور اور کراچی میں بیک وقت گولڈن جوبلی کا اعزاز حاصل کیا۔ فلم تیرے عشق نچایا 1969 بھی ایک بہت بڑی فلم تھی۔ فلم شیرہ دی جوڑی 1969 بھی ایک یادگار فلم تھی، جس میں مسعود رانا کے 2 گیت اعجاز پر فلمائے گئے۔ 1970 کا سال اعجاز کے لیے ایک اور یادگار سال تھا، جب پاکستان کی فلمی تاریخ کی سب سے بڑی فلم ہیر رانجھا ریلیز ہوئی۔ ہدایت کار مسعود پرویز نے عظیم صوفی شاعر وارث شاہ کے کلاسک پن پارے کو احمد راہی کی فلمی تمثیل کی شکل میں سلور سکرین پر پیش کر کے امر کر دیا۔ 15 برسوں میں اس موضوع پر بنائی جانے والی یہ تیسری فلم تھی۔ ہدایت کار نذیر کی فلم ہیر اپنے نغمات کی وجہ سے یادگار تھی، لیکن اس میں اداکاری کا معیار بڑا کمزور تھا۔ سورن لتا اور عنایت حسین بٹی نے مرکزی کردار ادا کیے تھے۔ ہدایت کار جعفر بخاری کی فلم ہیر سیال 1965 کی موسیقی اچھی تھی، لیکن سپر ہٹ نہ تھی۔ فردوس نے پہلی بار اس فلم میں ہیر کا رول کیا تھا، لیکن اکمل کو رانجھے کے کردار میں قبول نہیں کیا گیا۔ ہیر رانجھا 1970 نے ایک ایسا معیار مقرر کر دیا کہ جس کی کوئی دوسری مثال نہیں ملتی۔ فردوس نے ہیر، اعجاز نے رانجھے، اجمل نے کیدو اور منور ظریف نے سیدھے کیڑے کے کردار میں انمٹ نقوش مرتب کیے۔ دیگر اداکار بھی اپنے اپنے کرداروں میں فٹ تھے۔ خواجہ خورشید انور کی لازوال موسیقی میں میڈم نور جہاں کی میں تا ہو گئی قربان وے نے تاریخ رقم کر دی تھی۔ اس فلم کے فلم ساز اعجاز خود تھے، جن کی یہ بطور فلم ساز تیسری فلم تھی۔ اس سے قبل وہ مراد بلوچ اور دلا حیدری بھی بنا چکے تھے۔ 1970 میں کل 12 فلمیں ریلیز ہوئی، جن میں صرف 3 اردو اور 9 پنجابی فلمیں تھیں۔ اعجاز کی بطور ہیرو فلم انورا 1970 پہلی پنجابی فلم تھی جس نے کراچی میں پلاٹینیم جوبلی کا اعزاز حاصل کیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ لاہور میں یہ فلم صرف سلور جوبلی ہوئی تھی۔ 1971 کا سال اعجاز کے لیے 7 فلمیں لے کر آیا۔ اسی سال جہاں مشرقی پاکستان میں خانہ جنگی کی وجہ سے فلموں کی ریلیز میں بھی کمی ہوئی، وہاں وہ ذاتی مسائل میں الجھے رہے۔ میڈم نور جہاں کو طلاق دینا سب سے بڑا واقعہ تھا، جبکہ فردوس کے ساتھ شادی کا ایک مختصر دورانیہ بھی تھا۔ اعجاز نے اسی سال تیسری شادی ہدایت کار شریف نیر کی لے پالک بیٹی سے کی تھی، جو کامیاب رہی۔ 1971 میں اعجاز کی سب سے بڑی فلم دوستی ریلیز ہوئی، جس کے وہ ہیرو اور فلم ساز تھے۔ یہ اعجاز کی پہلی اور اکلوتی اردو فلم تھی جس کے فلم ساز بھی وہ خود تھے۔ اس فلم نے کراچی میں 100 ہفتے چل کر ان ناقدین کے منہ بند کر دیے تھے۔ اس وقت تک اعجاز پاکستان کے اکلوتے فلمی ہیرو تھے جن کے کریڈٹ پر 2 ڈائمنڈ جوبلی فلمیں تھیں۔ اس فلم میں اعجاز کی ہیروئن شبنم اور حسنہ تھی۔ 1972 میں اعجاز کی 10 فلمیں ریلیز ہوئی، جن میں 3 اردو اور 7 پنجابی فلمیں تھیں۔ 1973 کا سال اعجاز کے عروج کا آخری سال تھا۔ اسی سال ان کی 8 فلمیں ریلیز ہوئی، جن میں ضدی اور بنارسی ٹک بہت بڑی فلمیں تھیں، لیکن اعجاز میں ان میں صرف ایک روایتی ہیرو تھے۔
فلم بنارسی ٹگ مکمل طور پر منور ظریف کی فلم تھی جو دیکھتے ہی دیکھتے ایک کامیڈین سے چوٹی کے ہیرو بن گئے۔ زوال کے آخری 4 برسوں میں اعجاز کی 9 فلمیں ریلیز ہوئی۔ 1974 میں 4، 1975 میں 3 اور 1976 میں بطور روایتی ہیرو کے آخری اور اکلوتی فلم موت کیڈا جوانا دی ریلیز ہوئی۔ 1977 میں اعجاز کی اپنے پہلے دور کی آخری اور اکلوتی فلم اپریل فول ریلیز ہوئی جس میں انہوں نے ایک ویلن کا رول کیا تھا۔ آسیہ کے ساتھ طارق شاہ فلم کے ہیرو تھے۔ 3 مارچ 1978 کو اعجاز کو فلم ہیر رانجھا کے فلم رولز میں منشیات چھپا کر لندن ایئرپورٹ پر پکڑے جانے پر 5 سال کے لیے جیل کی سزا ہوئی جو انہوں نے 1983 تک کاٹی۔ یہ وہ دور تھا جب پاکستانی منشیات کی اسمگلنگ میں بین الاقوامی شہرت رکھتے تھے۔ جیل سے واپسی پر انہوں نے پھر فلم سازی کا آغاز کیا اور ایک سپر ہٹ فلم شعلے 1984 بنائی جس میں انجمن اور سلطان راہی مرکزی کرداروں میں تھے، جبکہ اعجاز نے اس فلم میں ایک پولیس آفیسر کا رول کیا تھا۔ اعجاز، جن کا خاندانی نام اعجاز دورانی تھا، اداکاری اور فلم سازی کے علاوہ سنگیت پکچرز اور پنجاب پکچرز کے بینر تلے فلم ڈسٹری بیوٹر بھی تھے۔ شاہدرہ لاہور اور راولپنڈی کے سنگیت سینماؤں کے مالک بھی تھے۔ 1935 میں ضلع گجرات میں جلال پور جٹا کے ایک نواحی گاؤں میں پیدا ہوئے۔ گجرات اور جہلم سے تعلیم حاصل کی۔ BA کی ڈگری ہونے کے باوجود اردو تلفظ کسی دیہاتی کی طرح ہوتا تھا، لیکن ایک ریڈی میڈ ہیرو تھے اس لیے فلم کی ضرورت ہوتے تھے۔